ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی، تاکہ آپ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں قوتوں کے ساتھ معاشرہ انسانی میں فتنہ و فساد پھیلانے والی شر کی طاقتوں سے نبردآزما ہو سکیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، مگر آپ کے علم و ملک و نبوت اور خلافت کے وارث حضرت سلیمان بنے۔ آپ علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے، اور آپ علیہ السلام نے 750 سال تک تمام اہل دنیا، جن و انس اور چرند پرند پر حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا۔ روح البیان کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی حکومت 750 سال ذکر کی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور ان کے حکم کے تابع بنا دیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر کلولہ کرتے۔ اسی طرح شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی چھاؤنی 100 فرسخ میں تھی، ان میں 25 فرسخ جنوں کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ دیگر جانوروں کے لیے تھے۔ آپ کے لیے لکڑی کے تخت پر 100 گھر تھے، جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر تھیں۔ آپ تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی تھی۔ بس ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا، ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس امر سے آگاہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم و دانش، ذکاوت و خطابت اور مقدمات کے فیصلے کی صلاحیت بچپن ہی سے عطا کر دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے چند سوالات پوچھے کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب ملا ایمان۔ پھر آپ علیہ السلام نے بری چیز کے بارے میں سوال کیا تو جواب ملا کفر۔ پھر آپ علیہ السلام نے میٹھی چیز کے بارے میں پوچھا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خدا کی رحمت۔ پھر آپ علیہ السلام نے ٹھنڈک والی چیز کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا خدا تعالیٰ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور انسانوں کا ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ یہ جوابات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ بچپن ہی سے حضرت داؤد علیہ السلام امور سلطنت اور نظام حکومت کے اہم فیصلوں میں انہیں شریک رکھتے۔ اہم امور اور مقدموں میں بھی آپ علیہ السلام سے مدد و مشورہ لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عورتیں اپنے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جا رہی تھیں، اتنے میں بھیڑیا آ کر ان میں سے ایک بچے کو لے گیا۔ ایک عورت نے دوسری سے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور بھیڑیا تمہارے بچے کو لے گیا ہے۔ دوسری نے کہا نہیں، تمہارے بچے کو لے گیا ہے۔ وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئیں تو آپ علیہ السلام نے مقدمہ سن کر فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا، کیونکہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضے میں تھا اور چھوٹی اس کے خلاف کوئی گواہی بھی پیش نہ کر سکی تھی۔ وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ کو معاملے کی خبر دی۔ آپ علیہ السلام نے قصہ سن کر چھری لانے کا حکم دیا کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ چھوٹی نے فیصلہ سن کر کہا کہ نہیں، بچے کے ٹکڑے نہ کرو، یہ اس بڑی کا ہی بچہ ہے۔ یوں آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں سنا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہدہد علم ہندسہ کا ماہر تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی نشاندہی کرتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام جنگل میں ہوتے تو پانی کی ذمہ داری اسے سونپ دیتے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح دکھائی دیتا جس طرح انسان کو زمین پر پڑی ہوئی چیز نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ پانی کی نشاندہی کر دیتا اور سطح زمین سے اس کی گہرائی بھی بتا دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے، وہ اس جگہ کنواں کھود لیتے، اس طرح وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حج کرنے کے بعد حرم شریف سے واپس آئے تو زوال کے وقت یمن کے مقام صنعائی میں پہنچے۔ یہ جگہ حرم سے 1 ماہ کی مسافت پر تھی۔ ان کو وہ جگہ اچھی لگی، انہوں نے کھانے اور نماز پڑھنے کے لیے وہاں اترنے کا قصد کیا۔ جب وہ تخت سے اس جگہ اتر گئے تو ہدہد نے دل میں کہا حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس جگہ کی سیر میں مشغول ہیں، میں اڑ کر فضا میں گھومتا ہوں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کو بلقیس کا باغ نظر آیا۔ وہ اس کے سبزہ اور پھولوں کی طرف مائل ہوا، وہ اس باغ میں اتر گیا، وہاں بھی اس نے ایک ہدہد کو دیکھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا اور یمن کے ہدہد کا نام یافیر تھا۔ پس یمن کے یافیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے یافور سے کہا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بادشاہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے ساتھ یمن میں آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، سلیمان کون ہے؟ یافور نے کہا، وہ جن و انس، شیاطین، پرندوں، چرندوں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں۔ پھر یافور نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ یافیر نے کہا، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں۔ یافور نے پوچھا، اس ملک کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا، ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور بے شک تمہارا مالک بہت بڑا بادشاہ ہے، لیکن بلقیس کا ملک بھی اس سے کم نہیں ہے۔ وہ پورے یمن کی ملکہ ہے اور اس کے ماتحت 12,000 سردار ہیں اور ہر سردار کے تحت 1,00,000 جنگجو ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گے تاکہ میں تمہیں اس کا ملک دکھاؤں؟ یافور نے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جب پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے تلاش کریں گے، کیونکہ میں ان کو پانی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ یمنی ہدہد نے کہا، جب تم اپنے بادشاہ کے پاس اس ملک کی خبر لے کر جاؤ گے تو وہ خوش ہوگا۔ پھر یافور اس کے ساتھ چلا گیا تو بلقیس اور اس کے ملک کو دیکھا۔ ہدہد عصر کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نماز کے وقت تخت سے اترے، اس جگہ پانی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے انسان، جنات اور شیاطین سے پانی کے متعلق سوال کیا تو ان کو معلوم نہیں تھا۔ پھر آپ نے پرندوں کی تفتیش کی تو ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ آپ نے پرندوں کے تلاش کرنے والے کو بلایا اور وہ گدھ تھا، اس سے ہدہد کے متعلق سوال کیا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے ملک کو سلامت رکھے، مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس کو ضرور سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ پھر پرندوں کے سردار عقاب کو بلایا اور اس سے کہا، ابھی ہدہد کو لا کر حاضر کرو۔ عقاب ہوا میں بلند ہوا اور دائیں بائیں نظر ڈالی تو ہدہد یمن کی طرف سے آ رہا تھا۔ عقاب اس پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹا تو ہدہد نے اس کو قسم دی کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھ کو مجھ پر قدرت دی ہے، مجھ پر حملہ نہ کر۔ عقاب نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تجھ پر تیری ماں روئے اللہ کے نبی نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ تجھ کو ضرور سزا دے گا یا ضرور ذبح کر دے گا۔ ہدہد نے پوچھا، آیا اللہ کے نبی نے قسم کے ساتھ کوئی استثنائی بھی کیا یا نہیں؟ تو اس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ ورنہ وہ اس کی صاف صاف وجہ بیان کرے۔ ہدہد نے کہا، اب میری نجات ہو جائے گی۔ پھر عقاب اور ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عقاب نے کہا، میں نے ہدہد کو حاضر کر دیا ہے۔ ہدہد نے اپنا سار اوپر اٹھایا اور اپنی دم اور پر جھکا دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ میں تم کو سخت سزا دوں گا۔ ہدہد نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر کانپنے لگے اور اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس سے تاخیر کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس جگہ کا احاطہ کر لیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز سے نواز دیا گیا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ہدہد نے جب اہل سبا اور ان کی ملکہ کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم تحقیق کریں گے کہ کیا تو نے سچ بولا ہے یا سزا سے بچنے کے لیے غلط بیانی کی ہے، ہم اس کی تہ تک پہنچیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ تھی اور اس کی چوڑائی 40 ہاتھ تھی اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، جس پر موتیوں، سرخ یاقوت اور سبز زبرجد کا تاج تھا۔ علماء تاریخ کا کہنا ہے کہ یہ تخت ایک عظیم الشان اور بڑے پختہ محل میں رکھا ہوا تھا، جس کی مشرقی جانب 360 دروازے تھے اور اتنی تعداد میں ہی مغربی جانب میں تھے۔ اس کی وضع ایسی تھی کہ ہر روز سورج ایک دروازے سے داخل ہوتا اور اس کے بالمقابل دروازے سے غروب ہوتا۔ اس کے درباری صبح و شام اسے سجدہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد کے حوالے کیا اور فرمایا، اس کو لے جا۔ چنانچہ ہدہد اس خط کو اپنے پار یا چونچ میں لے کر بلقیس کے محل تک پہنچ گیا۔ اس وقت سوئی ہوئی تھی۔ ہدہد ایک روشن دان سے داخل ہوا اور خط اس کے اوپر پھینک دیا۔ اس نے خط اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا تو اس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جانب سے بلقیس ملکہ سبا کی طرف ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ اما بعد، مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ رکھو، میرے پاس اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے شاہی مشیروں کو خط پڑھ کر سنایا اور اس معاملہ میں ان سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بیچتی ہوں۔
اگر انہوں نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ بلقیس نے جو تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے تھے، 500 لونڈیوں کو خوب آراستہ کیا اور 1000 سونے کی اینٹیں، 1 سونے کا تاج جس میں یاقوت اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی خبر پہنچ گئی۔ آپ نے جنوں کو حکم دیا تو انہوں نے سونے اور چاندی کے 1000 محلات بنا دیے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصدوں نے سونے کے محلات دیکھے تو انہوں نے کہا، اسے ہمارے تحائف سے کیا سروکار، جب اس کے محلات سونے اور چاندی کے ہیں۔ جب وہ تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں واپس بھجوا دیا۔ جب نمائندہ بلقیس کے پاس پہنچے اور جا کر سلیمان علیہ السلام کے حالات سنائے تو کہنے لگی، میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہیں، ہم سے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک قاصد بھیج دیا اور عرض کی کہ میں اپنے سرداروں کو لے کر حاضر ہو رہی ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا اسے بجا لائیں گے اور آپ کا دین قبول کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔